بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال کی پاداش میں آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں کے بعد شکوہ شکایت اور مایوسی کے واقعات بکثرت لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک صاحب سے بات ہوئی جو عرصہ دراز سے سخت ترین ناکامیوں اور جنات کی دشمنیوں کا شکار تھے، اور مایوسی یہاں تک بڑھ چکی تھی کہ مجھے کہنے لگے اب میں نے مختلف عاملوں سے مشورہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم پر مسلط ہونے والے شیاطین اور جنات سخت ترین کالے جادو کے زور پر مسلط کیے گئے ہیں، اور ان سے بچاؤ کے لیے تمہیں کالے جادو کا ہی سہارا لینا پڑے گا۔ ان کی تقدیر پر مسلسل شکوہ شکایت کے کلمات مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ آج ہم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے کتنے دور جا گرے ہیں۔ شاید بلکہ یقیناً ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا اور شام کو اس کا جنازہ کافروں میں اٹھایا جا رہا ہوگا۔ حامیم لا ینصرون۔ لوگ جانتے نہیں اس لفظ میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ اس کو پڑھنے والے پر جادو جنات کبھی اثر نہیں کرتا۔ یہ دو لفظ کا قرآنی وظیفہ جو بہت چھوٹے سے الفاظ ہیں مگر اس کو پڑھنا اتنا ہی آسان، یہ عمل بڑا ہی طاقتور ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو رمضان میں نماز عصر کے بعد صرف 100 بار پڑھنے سے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حالات کیسے بدل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بیماری، پریشانی، تکلیفوں اور مالی پریشانیوں کو اس عمل سے دور کر دے گا۔ غموں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حامیم لا ینصرون کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور فائدے کیا ہیں، وہ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی حامیم لا ینصرون کو ماہ رمضان میں چلتے پھرتے پڑھنے کے بارے میں بھی ہماری ایک بہن کی کارگزاری بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کہانی میں اس بہن نے اپنی کارگزاری بتائی ہے کہ کس طرح 2021 کے رمضان میں حامیم لا ینصرون کو پڑھنے سے ان کی زندگی میں کیا کیا معجزات ہوئے۔ اس بہن کی کارگزاری سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حامیم لا ینصرون کا ترجمہ کیا ہے؟ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے اور بہت ساری قرآن کی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں علماء اور مفکرین لکھتے ہیں ان کے معنی مقصد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لا ینصرون کا مطلب وہ کامیاب نہ ہوں، وہ ناکام لوٹ جائیں، یہی ترجمہ اس کا بنتا ہے۔ حامیم بہت ساری سورتوں کے شروع میں ہے، ہر چیز کا مغز اور خلاصہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ حامیم ہے، اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ یہ حروف مقطعات ان کو ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے پرس میں رکھ دیں۔ حامیم بہت برکت والا لفظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر اپنے شاگردان کو تلقین فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر 2 موقع بڑے مشکل تھے، ایک غزوہ بدر کا موقع اور غزوہ خندق کا موقع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ سے رجوع کرنے کھڑے ہو گئے، اتنا طویل سجدہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فوراً اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے اور دعائیں مانگتے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو کلمات ارشاد فرمائے، حامیم لا ینصرون کثرت سے پڑھا جائے۔ اللہ نے مشکرین کو ذلیل و رسوا کیا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ماہ رمضان میں اس لفظ کو نماز عصر کے بعد پڑھنے کی بے انتہا فضیلت ہے۔ اس کو پڑھنے سے بیماریاں، تکلیفیں، والدین بیمار ہیں، کاروباری الجھنیں ہیں یا کاروباری مجبوریاں، قرض ہیں، بیٹے بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی الجھن ہے، فوری طور پر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ روزے دار کی دعا کو اللہ پاک ٹالتا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے اللہ کو وہ بو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور جب یہ روزے دار اسی منہ سے اللہ کی ذات سے دعا مانگے گا تو پھر سوچ لیجئے کہ اس روزے دار کی دعا کو اللہ کیسے رد کر سکتا ہے۔ حامیم لا ینصرون کا وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو اپنی بہن کی کارگزاری سناتا ہوں جو ہماری بہن نے میسج کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ اس بہن کی کارگزاری ملاحظہ فرمائیے جو حامیم لا ینصرون کے حوالے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ بہن یوں لکھتی ہیں، السلام علیکم، سب سے پہلے تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام سننے والے بہن بھائیوں کے مسائل اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، ان پر اللہ کی خاص رحمتیں برسیں، اللہ پاک رمضان میں ان کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا تعلق آپ کے پڑوسی ملک بھارت کی ریاست اتر پردیش کے علاقے بریلی شریف سے ہے۔ اس رمضان میں آپ کے درس کی تمام تر ویڈیوز بہت ہی زیادہ شوق سے سنتی ہوں، خاص کر جو بہن بھائیوں کے واقعات ہیں ان کو سن کر تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے وظائف سے ہمارے گھر میں جو سکون آیا وہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات 2020 کی ہے، تب ہمارے ہاں انڈیا میں کرونا بہت عروج پر تھا۔ کرونا کا آنا اور میرے شوہر کا کاروبار بند ہونا شروع ہو گیا۔ یہ 2021 کے رمضان کی بات ہے
اس وقت میرے شوہر بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں اچانک کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑے پیار سے دلاسے کے ساتھ ان سے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کاروبار دن بدن زوال پذیر ہو رہا ہے۔ چلتا ہوا کاروبار اچانک رک جائے تو انسان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور اس بات کا اندازہ مجھے بھی ہوا۔ الحمدللہ بڑی برادری ہے، گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کوئی شادی غمی بھی زندگی کے ساتھ ہی ہے، بچوں کے اخراجات، اسکول کی فیسیں، اکیڈمی کے اخراجات، مگر کاروبار دن بدن ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ میں بھی پریشان ہوئی اور اس کا حل ڈھونڈنے میں لگ گئی۔ تب میری خالہ کی بیٹی نے آپ کے درس کی ویڈیو سینڈ کی، جس میں آپ نے ماہ رمضان میں نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ حامیم لا ینصرون کو پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتایا تھا۔ اسی درس میں آپ نے 3 بھائیوں کا ذکر کیا تھا کہ اس عمل سے ان کے حالات کیسے بدل گئے تھے۔ ان کی کارگزاری سن کر میرا ایمان تازہ ہو گیا اور اس عمل پر یقین اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا۔ میں نے اس عمل کے بارے میں اپنے شوہر سے ذکر کیا اور آپ کا سارا درس اپنے شوہر کو سنایا تو ان کو کافی امید نظر آئی۔ یقین مانیے ہم دونوں میاں بیوی نے پورا رمضان نماز عصر کے بعد حامیم لا ینصرون کو پڑھنا شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد ہی گھر دیر سے آنا شروع ہو گئے اور انتہائی مطمئن اور خوش تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ رات کو 10 بجے تک بھی آرڈر مکمل نہیں ہوتے۔ پرانے گاہک تو واپس آئے ہی، مزید نئی کمپنیوں نے بھی رابطہ کیا ہے اور بہت اچھی بچت دے رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے بتائے ہوئے اس عمل کی برکت سے ہمارے گھر کا سکون واپس آ گیا۔ اب تو میرے شوہر بھی آپ کا درس بہت ہی شوق سے سنتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری یہ کارگزاری لازمی اپنے درس میں بیان کریں، تاکہ جو بہن بھائی بھی میری کارگزاری سن کر اس عمل کو کریں تو مجھے اس رمضان میں اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے ہندوستان پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو خوش رکھے، ان کے دکھ درد اللہ دور فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اب عمل آپ بھی پوری توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ سن لیجئے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کو زندگی میں کبھی بھی کوئی حاجت یا پریشانی پیش نہ آئی ہو۔ زندگی میں انسان کو کئی قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلا نوکری کا نہ ملنا، شادی میں رکاوٹ، کاروبار یا دکان کا نہ چلنا، رزق کی تنگی، اولاد کا نہ ہونا، کوئی لڑکے کی تمنا دل میں لیے ہوئے ہے تو کوئی لڑکی کا حاجت مند ہے۔ الغرض ہر انسان حاجت مند ہے یا کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ان ساری حاجتوں کو دل میں رکھتے ہوئے نماز عصر کے بعد وضو کی حالت میں اول و آخر 3 بار درود شریف کے بعد حامیم لا ینصرون کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی ضرورت اللہ ضرور پوری فرما دیں گے۔ یقین جانیے جتنا دل کے ساتھ دعا مانگیں گے اور یہ عمل کریں گے اتنا جلد آپ اس کے نتائج دیکھیں گے۔ بات ساری یقین کی ہے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔